بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المحتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى صلوات حضرات، آج ہمارے سلسلے گفتگو کا دوسری گفتگو ہے. کل آپ کے حضور میں تھوڑا سا آگے صلوات پڑھ رہے محمد. قرآن مجید خالق کائنات اپنے حبیب کے سلسلے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم دن ہو یا رات اپنے رسول کے ساتھ. میرا رسول نہ دن میں اکیلے ہے نہ رات میں. اور اللہ نے کہا وما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب تیرا رب تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا نہ کبھی تجھ کو تنہا چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بہت بہتر ہے. آخرت میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان قریب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کے قصیدے پڑھے ہیں، اپنے رسول کی عظمت کا مختلف آیتوں میں مختلف سوروں میں اعلان کیا ہے. یہ وہ رسول ہے کہ جس کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ نے نبیوں کو نبی بنایا ہے، رسولوں کو رسول بنایا ہے، حکمت عطا کی ہے اس رسول پر ایمان لانے کے بعد. یعنی یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، یہ رسولوں کے بھی رسول ہیں. آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی پر واجب اور لازم ہے اپنی نبوت کو بچانے کے لیے کہ ان کا کلمہ پڑھے، ان کی نبوت کا اقرار کرے، ان کی رسالت کا اقرار کرے. ابراہیم خلیل اللہ ہیں لیکن ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ. موسیٰ کلیم اللہ ہیں لیکن ان کو بھی اقرار کرنا پڑے گا محمد رسول اللہ. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں، رسول ہیں، سب کو اپنی رسالت اور نبوت کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اقرار کرنا پڑے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کون رسول ہے؟ اللہ نے ان کی تشبیہ قرآن مجید میں جناب موسیٰ سے دی. اور اللہ اگر کسی نبی کو کسی نبی سے تشبیہ دے رہا ہے، شباہت بیان کر رہا ہے، تو اس میں بہت بڑا راز ہے اور بہت بڑا فلسفہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مزمل میں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا ہے
وہ ویسا ہی رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ ذرا آپ غور کریے اور ذہن پہ اگر آپ زور دیجئے تو یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ اللہ نے ہمارے رسول کی جو تشبیہ دی ہے، جو شباہت بیان کی ہے، وہ ان سے کہ جن کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون کے پاس کسے بھیجا؟ تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، سورہ غافر میں 40واں سورہ ہے جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ دیکھو ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیتیں دے کر، اپنی نشانیاں دے کر اور سلطان مبین دے کر، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو فرعون، حامان اور قارون نے کہا یہ تو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور کو بھیجا ہماری طرف اور جناب موسیٰ کو بھیجا ان کی طرف۔ یہ جو تشبیہ اللہ نے بیان کی ہے، اس تشبیہ اور شباہت پر ہر قاری قرآن کو، ہر حافظ قرآن کو، ہر کلمہ گو کو، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اس تشبیہ کے راز اور فلسفے کو سمجھے کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے ہی کیوں تشبیہ دی ہمارے رسول کو، ہمارے نبی کو۔ نبی اور بھی تھے، شباہت کسی اور سے بھی دی جا سکتی تھی۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا تمہاری جانب جو رسول بھیجا وہ ویسا ہے جیسا عیسیٰ، جیسے ابراہیم، جیسے اسماعیل، جیسے اسحاق، جیسے یعقوب، جیسے یوسف، کسی کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لیا ہے تشبیہ کی منزل پہ تو جناب موسیٰ کا نام لیا ہے کہ ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا ہے وہ موسیٰ جیسا ہے، جیسا ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا ویسا انہیں بھیجا۔ مالک موسیٰ کو کہاں بھیجا؟ کہا فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا، قارون کی طرف بھیجا۔ اللہ نے یہ تین نام لیے، فرعون کا، حامان کا اور قارون کا۔ یہ اللہ جانے کہ اللہ کی مصلحت کیا ہے کہ فرعون، حامان اور قارون ان تین کی طرف اللہ نے بھیجا۔ دیکھیے یہ تین نام نہیں ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں اور آپ کا ذہن پہنچ رہا تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، فرعون، حامان اور قارون یہ تین نام نہیں ہے، تین کردار ہیں۔ ایک کردار فرعون ہے، ایک حامان ہے، ایک قارون ہے۔ فرعون علامت ہے اقتدار کی، حامان علامت ہے شاطرانہ چال کی، قارون علامت ہے سرمایہ داری کی۔ یہ تین علامتیں ہیں، تین نشانیاں ہیں۔ یہ بات میں قرآن کی کر رہا ہوں اور میں نے کل کہہ دیا، روز تکرار نہیں کروں گا۔ جہاں نہ سمجھ میں آئے آپ کو پوچھنے کا حق ہے، اگر مجھے بولنے کا حق ہے تو آپ کو سوال کرنے کا بھی حق ہے، لیکن کسی اور سے نہیں، جس نے کہا ہے اسی سے۔ تو دیکھیے یہ تین سمبل ہے، تین علامتیں، تین نشانیاں ہیں۔ اللہ ذرا غور کریے گا، ذہن پہ زور دیجیے گا، اس لیے کہ ہماری گفتگو کئی روز پر مشتمل ہے، سلسلہ ہے یہ۔ آج مجلس ہے، کل مجلس ہے، پرسوں مجلس ہے، تو لہذا نہ آپ گھبرائیں نہ ہم گھبرا رہے ہیں، تو ذرا قدم بقدم چلتے رہیں گے، سیڑھی سے سیڑھی ایک قدم آگے بڑھتے رہیں گے تو باتیں آسانی سے ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا ہے، یعنی ہمارے رسول کو کہا جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جس کی شان قرآن نے اس انداز سے بیان کی، کبھی انا اعطیناک الکوثر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا۔ کہا یہ رسول جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ ویسا رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اب آپ ذہن پہ زور دیجئے گا ورنہ بات نکل جائے گی۔ یعنی آنے والا ہے موسیٰ جیسا، ہماری طرف جو آیا ہے وہ موسیٰ جیسا۔ اگر جیسا کہنے کا شوق ہے تو فضل سے کہو ہم فرعون جیسے، ہم جیسے، ہم ہارون جیسے۔ یہ تشبیہ ہے قرآن کی۔ یہ رسول رسولوں کا رسول، یہ نبی نبیوں کا نبی، جانا قربان ہو عظمت مصطفیٰ پر۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف،
حامان کی طرف، قارون کی طرف. 3 نام لیے اللہ نے، فرعون، حامان اور قارون. اب آپ بہت خاموش ہیں، بہت سیریس ہیں، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. فرعون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پریبھاشا کیا ہے فرعون؟ تعریف کیا ہے فرعون کی؟ کسے کہتے ہیں فرعون؟ اس لیے فرعون پراپر ناؤن نہیں ہے، اس میں خاص نہیں ہے، کسی بھی پرٹیکولر معین مشخص ذات کا نام فرعون نہیں ہے. تمام تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اس کا نام تھا ولید بن مسعر. ولید بن مسعر نام اس کا ولید تھا، لیکن ہے فرعون. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون ایک سوچ ہے، فرعون ایک فکر ہے، فرعون ایک خیال ہے، فرعون ایک ذہنیت ہے، فرعون ایک آئیڈیالوجی ہے، فرعون ایک وچاردھارا ہے. جب ہم فرعون کہتے ہیں تو ذہن پہنچ جاتا ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں. وہ بھی فرعون تھا اور بھی فرعون ہے، وہ بھی فرعون تھا اور بھی فرعون ہے. وہ بڑا فرعون تھا، کوئی چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں، کوئی محلے کا فرعون، کوئی گھر کا فرعون، کوئی چھوٹے سے علاقے کا فرعون، کوئی اسٹیٹ لیول کا فرعون، کوئی کنٹری لیول کا فرعون. تو فرعون بہت ہے. پتا کیسے چلے کہ یہ فرعون ہے؟ اس کا آئیڈینٹی کارڈ کہاں ملے؟ پہچان پتر کہاں ملے؟ ماتھے پہ کسی کا نہیں لکھا فرعون ہے. کہ صاحب فرعون کی پہچان یہ ہے جو نہ ہو بن جائے. فرعون کی پہچان یہ ہے بھائی خدا تھا نہیں، کہہ رہا ہے نا میں تمہارا سب سے بڑا بھگوان ہوں، انا ربکم لالا سورہ نادیات میں ہے نہیں، کہہ رہا ہے. یہ جتنے بنے ہوئے ہیں اب کیا ہے یہ طے آپ کریے گا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف. یہ قرآن کی لفظ ہیں، عظمت مصطفیٰ راوی کی روایت سے نہ سمجھنا، قرآن کی آیت سے سمجھنا. سیرت سرکار کی قرآن بتائے گا کیا ہے. تو فقالوا ساحر کذاب، فرعون، حامان اور قارون ان تینوں نے کہا کہ موسیٰ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں. تھے نہیں کہا، تھے نہیں کہا. اب آپ ذرا غور کریے گا، قرآن نے ہمیں بتا دیا زمانے کے معصوم پر جو بھی بہتان لگائے، الزام لگائے، قرآن کی نظر میں کم از کم یا فرعون ہوگا یا حامان ہوگا یا قارون ہوگا. یہ دیکھیے قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب الہی ہے، اللہ کی گفتگو ہے. اس پر ہر کلمہ گو کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ وہاں جس نے کہا وہ کون ہے؟ فرعون ہے، حامان ہے اور قارون ہے. اللہ نے کہا تمہاری جانب جو رسول بھیجا وہ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے وہاں بھیجا تھا. چند جملے کہہ کے مجھے آگے بڑھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں عظمت سرکار دو عالم آ جائے، آپ کے ذہن میں سرکار کا مقام اور حضور کا مرتبہ آ جائے. جناب موسیٰ کے بھی نبی ہے. یہ میں روز تکرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دیا کہ موسیٰ کو اگر نبوت بچانی ہے تو میرے نبی پر ایمان رکھنا ہوگا. موسیٰ جیسا نبی اگر ان کی نبوت پہ شک کرے تو نبی نہ رہے. اب سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا معیار سے بات بلند کریے، تھوڑا ذہن کے اپروچ بڑھائیے. صاحب کتاب، صاحب شریعت رسول کو یہ حق نہیں ہے
کہ محمد کی رسالت پہ شک کر کے اپنی نبوت بچا لے. تو ہم امتیوں کی حیثیت کیا ہے؟ کسی کلمہ گو کی اوقات کیا ہے نبیوں کے سامنے؟ تو وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ سب کو ایمان رکھنا ہے. اچھا اب یہ بات اتنی آپ کے سمجھ میں آ گئی، جیسے بھی آپ سمجھے سمجھ گئے ہیں. مقام حضور سمجھنا ہے، ہمیں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس نبی کو سمجھ لو جس کو ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا. تو جناب موسیٰ کو بھیجا. کیا ڈائریکٹ بھیج دیا؟ کہا نہیں، ڈائریکٹ نہیں بھیجا. بہت توجہ سے سنیے گا، یہ سب قرآن کے لفظ میں بول رہا ہوں. ڈائریکٹ نہیں بھیجا. اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا ان کے اپنے گھر میں. موسیٰ آئے ہیں اپنے گھر میں، موسیٰ آئے اپنے گھر میں. ساری فرعون نے اپنی طاقت لگا لی کہ نہ آئے، ساری طاقت لگا لی نہ آئے، لیکن حق کو آنا تھا آ گیا. حق کو آنا تھا آ گیا. جاسوس پہنچے گھر تلاشی لینے کے لیے، دیکھا کوئی آثار نہیں، ولادت ہو گئی. اس کے باوجود کچھ پتہ ہی نہ چلا. آئے اور آ کے چلے گئے. تھے وہیں دیکھ نہیں پائے، تھے وہیں دیکھ نہیں پائے. اس کا مطلب یہ ہے معصوم کو دیکھنے کے لیے بصارت نہیں بصیرت چاہیے. ارے وہ معصوم تو نہیں آتا. تھے وہیں چلے گئے. جب گئے تو ماں کا دل ہے گھبرایا، لرزا. ماں ہے نا، ماں میرے منہ سے ماں گھبرائیں. اللہ نے کہا بیوی گھبراؤ مت، ہم پلٹائیں گے اور یہ رسول ہے، آپ گھبراؤ مت. پھر کیا کیا؟ کا صندوق بنایا گیا. صندوق میں جناب موسیٰ کو رکھا گیا. صندوق کو دریا کے حوالے کیا گیا. آپ ذرا غور کریے گا، یہ سب قرآن ہے جسے ہم صندوق کہہ رہے ہیں. قرآن نے اس کا نام دیا ہے تابوت. کیا کہا ہے قرآن نے سورہ بقرہ میں؟ تابوت. تابوت سکینہ یعنی سکون والا تابوت، جسے ہم صندوق کہتے ہیں. اس کا کیا نام ہے؟ تابوت. وہ تابوت جس میں جناب موسیٰ ہے وہ دریائے نیل کے حوالے موجوں کے ساتھ نہیں چلا، موجوں کو کاٹ کر چلا. موجوں کے ساتھ چلتا تو عادت کے ساتھ بہ جاتا، موجوں کے ساتھ چلتا تو عادت کے ساتھ بہ جاتا. جیسے ہم کرتے ہیں، جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن معصوم ہے، حق ہے، حق کا نمائندہ ہے. موجوں کے خلاف چلا. جب فرعون کے محل سے کے قریب یہ تابوت پہنچا تو اب قدرت کا انتظام دیکھیے. فرعون کون ہے؟ گردن ہلا کے بتائیے، اچھا یا برا؟ گردن ہلا کے بتا دیجیے. آپ نہ بولیے اچھا یا برا. کہانی صاحب گردن ہلا کیسے بتائیں؟ آپ سوال ہی ایسا کر رہے ہیں جیسے انو والا، جس میں گردن تو ہلے گی نہیں. برا ہے نا، اب ہلے گی. برا ہے، بیور برا ہے. اصلی کافر ہے فرعون، اصلی بیور. کوئی شک نہیں فرعون کے کفر میں، اور کوئی شک نہیں اس کی بیوی جناب آسیہ کے ایمان میں. جناب آسیہ پکی مومنہ، قرآن میں ان کی شان میں آیت ہے سورہ تحریم میں. جنت میں ان کا مقام ہے، جنت میں ان کا محل ہے، جنت میں ان کا قصر ہے. بیوی مومنہ اور حضرت شوہر رضی اللہ پکے. اب اس میں بھی آپ تقیہ کریں گے. اگر آپ پکے کافر، شوہر پکا کافر اور زوجہ، دیکھیے دونوں کا کفر اور ایمان قرآن میں رجسٹرڈ ہے. اس میں راوی کی دھاندلی نہیں چلے گی، اس میں ضعیف اور کمزور نہیں چلے گا. اس کا کفر بھی لکھا ہوا ہے، بیوی کا ایمان بھی لکھا ہوا ہے. یہ ریکارڈ ہے قرآن میں قیامت تک کے لیے. شوہر پکا کافر، بیوی پکی مومنہ. میری سمجھ میں یہ رشتہ نہیں آیا، میری سمجھ میں. بھائی اب دیکھیے اللہ کے واسطے جملہ سمجھ آئیے گا.
گا، اس کا میں زیادہ خلاصہ نہیں کر سکتا. میری سمجھ میں یہ رشتہ نہیں آیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ارے پروردگار مومنہ کو کسی نبی کے گھر میں بھیج دیتا، کسی ولی کے گھر میں بھیج دیتا، کسی اچھے کے گھر میں بھیج دیتا. یہ پکا کا پھر اس کے گھر میں آواز قدرت آئی. تم کیا جانو میرے مسئلے؟ تمہارے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میری حکمت کو سمجھ لو. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، کہیں شوہر خراب ہوتا ہے بیوی اچھی ہوتی ہے، کہیں بیوی خراب ہوتی ہے شوہر اچھا ہوتا ہے. صلوات پڑھنے محمد والے. اکثر ایسا ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ باتیں سمجھنے کے لیے مولا نے فرش اعضا کا اہتمام کیا. اور اکثر میں کہتا ہوں اس فرش اعضا کے وسیلے سے عوام کو ہمارے یہاں اتنا علم ہے کہ دنیا میں ان کے امام کو بھی نہیں ہے. یہ صدقہ ہے فرش اعضا کا، یہ خیرات بانٹی جاتی ہے نام حسین پر. آپ غور کریں تو رشتہ تو بڑا عجیب ہے بھائی، ہے نا؟ رشتہ بڑا عجیب ہے. آپ جان کے سن رہے نا، بیدار ہے تو جملہ میں کہہ رہا ہوں. یہ اتنا ڈینجر رشتہ ہے صاحب جسے عقل قبول نہیں کر رہی ہے، ذہن ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے. مومنہ پکی مومنہ، کافر پروردگار اس کے گھر میں کوئی کافرہ ہوتی اور یہ مومنہ اس کے گھر میں کوئی مومن ہوتا. عقل تو یہی کہتی ہے، جوڑ تو یہی کہتا ہے، سینس تو یہی کہتا ہے نا. اور قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی رسول ہے، کف ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے. جس معیار کا لڑکا ہو اسی معیار کی لڑکی ہو. یہ تو انصاف نہیں ہے کہ پوسٹ گریجویٹ لڑکی کو انگوٹھا ٹیک کے حوالے کر. معیار ہونا چاہیے نا، قابل تو ہونا چاہیے، تبھی بیلنس بنے گا، تبھی بیلنس بنے گا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ جانے پہنچے یا نہیں. کف ہونا چاہیے. ارے اگر بیٹی نبی کے گھر کی ہو تو بیٹا اللہ کے گھر سے. تو سنیے ذرا، معاملہ یہ ہے کہ رشتہ عجیب ہے. یہ اللہ کی مصلحت ہے. وہ تابوت جس میں اللہ کا نبی ہے، کلیم اللہ جس کا ہے موسیٰ، تو اس تابوت میں ہے. تابوت چلا، قصر کے قریب آیا. فرعون نے چاہا کہ تابوت کو اٹھائے، گھر میں لائے، دیکھے تو کیا ہے. کوشش کی، یہ بڑھاتا ہے ہاتھ آگے، تابوت پیچھے. پھر ٹرائی کی، ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے اتفاق ہو. دوبارہ ٹرائی کی، وہ بڑھتا ہوا تابوت پھر پیچھے. تیسری مرتبہ ٹرائی کی، پھر آتا ہوا تابوت پیچھے. ایک مرتبہ جب تینوں بار ناکام ہو گیا، جب 3 بار ناکام ہو گیا تو ایک مرتبہ مومنہ نے کہا لاؤ میں اپنے ہاتھ بڑھاتی ہوں. جناب آسیہ نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا، تابوت خود بڑھ کے بیوی کے ہاتھ میں آ گیا. بات ہو گئی. 5 لائن کا واقعہ تھا، میں نے آپ کے سامنے سنا دیا اور آپ نے اس کو بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے سیریس ہو کے آپ نے اس کو سن لیا. اب نتیجہ بھی اتنی دھیرے سے سن لو. تابوت کو فرعون نے چھونا چاہا، چھو نہ سکا. تابوت کو فرعون نے چھونا چاہا، چھو نہ سکا. ایک بار اور کہہ رہا ہوں، تابوت کو فرعون نے چھونا چاہا، چھو نہ سکا. تو یہ تو فیصلہ ہو گیا نا، تابوت فرعون نے چھونا. اب آپ ذرا غور
اس کے گھر میں ہے کیوں؟ پروردگار یہ رشتہ کیوں تھا کہ اب سمجھو گے جب موسیٰ آئیں گے اس کے گھر. معبود کیا مطلب ہے؟ آواز قدرت آئی. ہم نے ایک ویلک کافر کے گھر میں مومنہ کو اس لیے رکھا کہ ہم اپنے معصوم کو بھیجیں گے. اور کہیے گا، بات سمجھ لیجیے گا، اگر موسیٰ کی پرورش کرانے کے لیے اللہ نے انتظام رکھا کہ موسیٰ جیسا نبی فرعون کی گود میں نہیں بنے گا، تو جو موسیٰ کا نبی ہے ہمارا نبی کافر کی گود میں کیسے بنے گا؟ صلوات محمد والے انبیاء برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اب آپ نے غور کیا کہ یہ پالیسی کیا تھی؟ کہ وہاں پلے گا معصوم، اس کے پہنچنے سے پہلے ایک پاکیزہ آغوش کا انتظام ہو. جو اللہ موسیٰ جیسے نبی کے لیے آلریڈی انتظام کیے ہوئے ہے، کیا وہ اپنے سب سے عظیم رسول کو، سب سے بڑے رسول کو، جس کے اوپر رسالتیں ٹکی ہیں، جس کے اوپر نبوتیں ٹکی ہیں، جو آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے سبزے میں کائنات کو سجایا گیا ہے، وہ اللہ جو اپنے حبیب کے نور کو نہ کافر کے سلب میں رکھے نہ مشرک کے سلب میں رکھے، جو اتنی احتیاط کے ساتھ یہ نور کو لے کے آیا، کیا نور کا ظہور ہونے کے بعد کسی ایسی گود میں دے دے گا جو نجس ہو، جو کافر کی ہو، جو مشرک کی ہو؟ نہیں. اسی لیے کہا سمجھو پہلے جناب موسیٰ کو ہم نے اسے بھیجا، وہاں انہیں بھیجا تمہاری طرف. جناب موسیٰ ہے، آغوش کس کی ہے؟ جناب آسیہ کی. اب میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی آدمی، کوئی بھی کلمہ گو جا کے قرآن کو کھولے، سورہ تحریم 66واں سورہ ہے، اور اس کی 2 آیتوں کو پڑھے، 10ویں آیتوں کو اور 11ویں آیتوں کو. دیکھیے باتیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، بعد میں آپ سنیے گا بھی، اور اس کو جا کے آپ چیک کریے. 10ویں 11ویں سورہ نمبر 66، سورہ کا نام سورہ تحریم. اللہ نے 2 آیتوں میں مسلسل 2 عجیب قسم کی گفتگو کی ہے. ایک طرف اللہ نے کہا، میں ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، اللہ نے کہا کہ ہم نے مومنوں کے لیے نمونہ بنایا ہے فرعون کی زوجہ کو، ٹھیک. اور ایک آیت میں کہا کہ ہم نے کافروں کے لیے نمونہ بنایا ہے جناب نوح اور لوط کی زوجہ کو. آپ نے سن لیا نا، 2 نبی کی بیویاں نمونہ کس کے لیے، اور ایک فرعون کی زوجہ نمونہ کس کے لیے. یہ نہ حدیث کی بات ہے نہ کسی کی شرارت ہے، کچھ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن. آیت کا ریفرنس دے دیا نا، سورہ کا نام بتا دیا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے سمجھیں. پروردگار نبی کی بیوی نمونہ کافروں کا، اور فرعون کی بیوی نمونہ مومنوں کا. معبود یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز قدرت آئی، میں بہت دھیرے سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ دیکھو کہ کس کی بیوی ہے. اچھا آپ کا مزاج یہ ہے کہ مولانا یہ نہ دیکھو بیوی کس کی ہے، یہ دیکھو اس کا کردار کس کی بیوی ہے. بحث اس سے نہیں ہے، اس کا کردار کیسا ہے یہ طے کرے گا کہ وہ کافروں کا نمونہ بننے کے قابل ہے یا مومنوں کا نمونہ بننے کے قابل ہے. وہاں نبی کی 2 نبی کی بیویاں، لوط کی بیوی لوط کی بیوی. قرآن ہے، جا کے کھول کے ابھی دیکھیے گا قرآن، یا میری باتوں پہ یقین کریے. اور جب بھی آپ کو کہیں گفتگو ہو تو آپ آ کے کہیے گا یہ کیا معاملہ ہے بھائی. 2 نبی کی بیویاں نمونہ کافروں کا. کیوں؟ کا کردار خراب تھا. اور فرعون کی زوجہ نمونہ
मोमिनों का। क्यों? का किरदार है। और उसी आयत में कह रहा है जनाबे आसिया की दुआ, परवरदिगार मुझे जन्नत में मकान है, जन्नत में मकान तुम्हारा है। कहा मुझे फिरौन और उसके चाहने वालों से निजात मिल जाए। जन्नत में मकान मोमिनों के लिए नमूना। अगर आप जाग रहे हैं और जुमले को कैच करना चाह रहे हैं तो मैं एक बात कह रहा हूँ, जनाबे आसिया ने काम कौन सा किया है जिसके रिजल्ट में अल्लाह ने उन्हें मोमिनों के लिए नमूना बना दिया, जन्नत में महल दे दिया। काम बताइए जनाब। खुदा की कसम ईमान को जाहिर नहीं किया बीबी ने। कौन सा काम किया? कितने रोजे रखे, कितने हज किए, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने वजीफे अदा किए, क्या किया? दूध भी नहीं पिलाया है नबी को, दूध तो माँ ने पिलाया है ना। क्या काम किया? कहा जितने दिन मूसा वहां रहे बीबी ने आगोश में लिया, प्यार से सीने से लगाया, आगोश में लिया, प्यार किया। नबी को इनाम क्या मिला? जन्नत में महल, मोमिनों के लिए नमूना। तो अगर आसिया जैसी बीवी मूसा जैसे नबी को चंद महीने आगोश में ले ले तो जन्नत में चली जाए, वो अबू तालिब एक और सलवार पढ़ने में आप और कर रहे। देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बातें हवा हवाई में नहीं है, ये मजबूत दलील और इस्तेदलाल के साथ है। अल्लाह ने अपने नबी के साथ, हुजूर सरवर कायनात के साथ जिसने भी एहसान किया ना, अल्लाह ने उसका जिक्र किया। जिसका भी रिश्ता मेरे नबी से हो गया, अल्लाह ने उसे फरामोश नहीं किया। बस शर्त यह है कि रिश्ते की बुनियाद खुलूस हो, इखलास हो। सूरह अनकबूत कुरान में एक सूरा है, सूरह अनकबूत 29 नंबर का सूरा है। और शब कद्र वगैरह में मौलाना बरात उसको आमाल में अनकबूत का क्या मतलब? सूरह अनकबूत मकड़ी वाला सूरा। ये मकड़ी वाला सूरा क्यों है भाई? अच्छा, अल्लाह ने नाम भी सूरों के बड़े अजीब अजीब रखे हैं। गाय वाला सूरा, हाथी वाला सूरा, शहद की मक्खी का सूरा, मकड़ी वाला सूरा। तो ये सूरह अनकबूत मकड़ी वाला सूरा है। क्यों? कहा कि मकड़ी का, अल्लाह ने मकड़ी के नाम का सूरा इसलिए कुरान में रखा। ये मुफस्सरीन की तफसीर में अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने मकड़ी का नाम का सूरा इसलिए रखा, जाके सुन लीजिएगा, इसलिए रखा कि उस मकड़ी ने जब सरकार हार में आई तो उसने जाला बुन दिया था। क्या किया था? अल्लाह ने कहा मकड़ी ने जाला बुना है मेरे मुहब्बीब को बचाने के लिए, मेरे नबी को बचाने के लिए मकड़ी ने जाला बुना। तो अल्लाह ने कहा पूरे मकड़ी के नाम का सूरा रखे देते हैं। अब भी अगर कोई न समझे तो मैं क्या करूं? हिफाज़त मोहम्मद में अगर मकड़ी चंद लम्हे सर्व करके जाला बुने तो अल्लाह उसके नाम का सूरा रख दे। और वो अबू तालिब जो अपने 4 बेटे को उसका जिक्र नहीं करेगा? क्या वो लायक जिक्र नहीं है? क्या वो गुफ्तगू के काबिल नहीं है? मेरे अजीजों, ये बात जहन में याद रहे और दुनिया इस चीज को समझे और गौर करे। अल्लाह ने हर उस शय को इज्जत दी है जो मेरे नबी से वाबस्ता है। इज्जत का मरकज है ज़ात मोहम्मद, इज्जत का मंबा है हुजूर की जात। सरकार के बगैर इज्जत कहां? नबी को छोड़ के इज्जत
हुजूर को अलग हो की इज्जत, इसलिए कि अगर नबी को समझोगे तो वो तो समझ में आ जाएंगे ना। भाई ये कैसा मुमकिन है कि चादर तो समझ में आए, चादर वाले ना आए। जब आप सरकार की जुल्फ मुबारक के कसीदे पढ़ेंगे और खुलूस से पढ़ेंगे तो आपको ये याद आएगा कि यही जुल्फ थी जो कभी हसन के हाथ में थी, कभी हुसैन के हाथ में। हो ही नहीं सकता कि जब आप नबी पे गौर करेंगे तो खुद बखुद जहन पहुंचेगा कि वही पुष्ट है कि नबी सजदे में है और पुष्ट पर जात हुसैन। तो मेरे अजीजों में अर्ज कर रहा था कि अजमत सरकार दो आलम, अजमत मुस्तफा क्या है। अल्लाह ने कहा कि उनको समझो तो उनको समझ लिया। बड़ी अजीब बात है। और अगर आप तारीख में जाएंगे तो क़ससुल अंबिया बड़ी मशहूर किताब है, उसमें नबियों की किस्से वाकयात लिख रहे हैं। तो जहां जनाब मूसा का 76 उनका बाब है, उसमें लिखा हुआ है कि हजारों की तादाद में दूध पिलाने वाली खवातीन औरतें आई, दाइयां आई, लेकिन जनाब मूसा ने किसी भी दाई का दूध नहीं पिया। साफ लिखा नहीं पिया। कुरान तो पहले ही कह रहा है वहर्रमना लहिल मराज़ मिन क़ब्ल, हमने मूसा की विलादत से पहले तमाम दाइयों का दूध हराम कर दिया। ये तो कुरान की बात हो गई। लेकिन जरा साथ ये वाली बात भी समझ लें, क्यों लिखा है तो हम पढ़ देते हैं। अच्छा मुसीबत यही है, वो लिखे तो अच्छा, छपवाए तो अच्छा, किताब बेचें तो अच्छा, हम पढ़ के सुना दें तो दुनिया नाराज हो जाती है, बुरा मानने लगती है। इसके लिए क्या किया जाए। हजार आए और किसी का दूध जब माई पी लिया, हजार आए नहीं पिया। अच्छा आप छोटा सा सवाल करूं उनसे लिखने वालों से कि तुम्हें कैसे पता कि नहीं पिया। कहने नहीं साहब हम नहीं पिया, नहीं पिया। अच्छा चलिए नहीं पिया, मान लेते हैं। जनाब मूसा को कैसे पता चला कि इनका नहीं पीना है। भाई जनाब मूसा को कैसे पता कि ये दूध, ये दाई है, ये हमारे ऊपर हराम है, हमारे ऊपर। जनाब मूसा कैसे पता चला। बिगड़ के कहने लगे मौलाना बनते हो, इतनी भी तमीज नहीं है, मजलिस से पढ़ते हो और इतने भी अकल नहीं। अरे भाई आप बिगड़ क्यों गए हैं। हमने तो हाथ जोड़ के पूछा जनाब मूसा को कैसे पता चला कि इन दाइयों को दूध पीना नहीं चाहिए। कहने लगे साहब ये इल्म तो बचपने में मूसा को था, अब फिर वही पहले दिन से मुंसलिक हो गया। ये इल्म तो मूसा को बचपने में था। कमाल है, मूसा जैसा नबी दूध पीने की उम्र में हलाल भी जाने, हराम भी जाने, और जो मूसा के नबी है वो अनपढ़ जाहिल है। कौन सा सेंस है भाई, ये कौन सी बात है। तो ये दोहरी बात नहीं होनी चाहिए ना, या इधर रहो या इधर रहो। ये डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है। इस्लाम में दो ही मामले हैं, या हक या बातिल या सच। बोलो ना, या अच्छा या कर्रार या लड़ने वाला। भाई दो ही है ना, दो ही मामले। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ साहब ये फिरके सिरके कुछ नहीं है, फिरके उनके कुछ नहीं। काहे के फिरके, कहाँ के फिरके, कौन फिरके। एक बुजुर्ग सूफी से किसी ने पूछा हजरत हमारी समझ में ये नहीं आता आप शिया है सुन्नी है, आप शिया है या कभी आप सुनो वाली करने लगते हैं, कभी नहीं आता क्या है भाई। तो एक मर्तबा उनका जवाब पढ़ रहा हूँ और इसे दामन में बांध लेना। कहा कि आप शिया या सुन्नी, तो जवाब एक होना चाहिए ना। भाई हमारी तरह होते तो हम तो पॉलिसी करते हैं, अगर ये सवाल पूछने वाला शिया होता तो शिया, जिसकी देखते उसकी कर देते। हम तो बहुत सियासत जानते हैं भाई, हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं ना। तो उनसे पूछा आप शिया है या सुन्नी है। उन्होंने साहिल से कहा सवाल पूछने वाले से कि तूने सवाल गलत पूछा। साहब क्या गलत कर दिया, सवाल पूछ रहा हूँ आप है क्या। कहा ये सवाल करबला से पहले पूछता। अभी आप समझे नहीं है, ये सवाल करबला से पहले पूछता।
نہیں، حسین کی شہادت کے بعد سوال یہ پوچھ حسینی ہو یا یزیدی؟ بھائی تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، یہ سوال پوچھ حسینی ہو، یہی دو فرقے ہیں، اب کیا جھگڑا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہے فرقہ کا، بس یہی دو ہے، یا حب علی ہے یا بغض علی ہے، یا علی کی محبت ہے یا دشمنی علی ہے۔ آپ ذرا غور کر رہے ہیں بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کہنے لگے صاحب وہ تو بچپنے میں انہیں معلوم ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تو جو ان سب کا نبی ہے اسے نہیں پتا ہوگا، اسے نہیں علم ہوگا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ، ہم اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے نبی سے بڑا، نہ ہم کسی کو نبی سے آگے مان سکتے ہیں۔ سرکار کا علم، جس کے شاگرد کا نام علی ہو، جو باب مدونۃ العلم ہے، جو علم کا شہر کا دروازہ ہے، علی کے علم کا تو زمانہ جواب نہیں لا سکتا۔ تو ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا، آ جائیے وہیں پر۔ وہ کیسا ہے؟ جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، ویسے ہم نے تمہاری طرف حضور کو بھیجا۔ تو سرکار آئے ہیں ہماری طرف، وہ گئے ہیں ان کی طرف۔ فرعون سمبل علامت، حامان ایک پہچان ہے، فرعون اقتدار، سلطنت، غرور، نخوت، تکبر، انا، میں کچھ ہوں، ان سب کے مجموعوں کو کہتے ہیں فرعون، چاہے 2020 میں ہو یا 24 میں آئے۔ اور کر رہے ہیں، کردار تھوڑی مرتا ہے، آئیڈیالوجی نہیں مرتی، آئیڈیالوجی رہتی ہے، وچار دھارائیں جلدی نہیں مرتی، ایک جاتا ہے دوسرا جاتا ہے اسے قبول کرنے والا۔ حامان شاطرانہ چال، قارون دولت انبار۔ دولت بری نہیں ہے، دولت بری نہیں ہے، دولت کے بعد جو مزاج پیدا ہوگا وہ طے کرے گا کہ دولت کیسی ہے۔ اگر قارون والی دولت ہے تو لعنت کی مستحق ہے، خدیجہ والی دولت ہے تو سلام کی مستحق ہے۔ فکر بتائے گی، اگر حالات بدلنے کے ساتھ بدل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بدل ہے، لیکن اگر حالات بدلے، جذبہ نصرت اسلام ہے، جذبہ اسلام کی مدد ہے، تو خدیجہ پیدا ہو، تو فکر خدیجہ پیدا ہوگی، سارا مال و اسباب سب سرکار کے قدموں میں، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ میں نے ان کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ احسان ہے اس بی بی کا جس کا نام خدیجہ ہے۔ خدیجہ کس بی بی کا نام ہے؟ جنہوں نے ابتدا میں ہونے والے مسلمانوں کے فاتح کروائے۔ جو لوگ شروع میں اسلام لے کر آئے تھے وہ کوئی قبیلوں کے سردار نہیں تھے، وہ بڑے بڑے لوگ نہیں تھے، غلام، مزدور، دبے کچلے لوگ جن کے معاشرے میں عزت نہیں تھی۔ اسلام نے کہا آؤ ہمارے پاس، ہم عزت دیں گے، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ میرے عزیزوں، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، تبلیغ زبان سے زیادہ کردار سے ہوتی ہے۔ میرا امام فرماتا ہے کہ تم ہمارے کردار کو پیش کرو، لوگ خود بخود کھینچتے ہوئے تمہارے پاس آئے۔ ہمارا کردار پیش کرو، ہمارا کردار پیش کرو۔ ہمارا کردار اختلاف کا کردار نہیں، اتفاق کا کردار ہے، پیار و محبت کا کردار ہے۔ میرے عزیزوں، بی بی خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا سرکار کے قدموں پر۔ کون خدیجہ؟ جو سرکار کی آخری نبی کی پہلی زوجہ، آخری نبی کی پہلی زوجہ۔ اچھا ایک بات اور میں جنرل نالج کی کہہ دوں، آخری نبی کی پہلی زوجہ، ایک شرف، آخری نبی کی پہلی زوجہ۔
और दूसरी बात ये कह रहा हूं, हमें नहीं पता, लोग कहते हैं कि साहब वो शादीशुदा थी, वो तलाकशुदा थी, हम ही झगड़े नहीं पड़ते। हम तो मिंबर रसूल से एक चैलेंज कर रहे हैं, आखिरी नबी की पहली ज़ौजा। मुझे आदम से लेकर जनाब ईसा की शादी हुई नहीं, शादी से पहले अल्लाह ने बुला लिया, आसमान पे जब आएंगे तब देखा जाएगा, होगी, ठीक है। जनाब ईसा के पहले तक जितने भी नबी आए हैं, किसी एक नबी की पहली ज़ौजा तलाकशुदा या बेवा बताओ, किसी एक नबी नहीं मिलेगा। अच्छा साहब, ये कि तलाकशुदा थी, बेवा थी, अरे पहले मीटिंग करके तय कर लो ये क्या हो, इसलिए जो तलाकशुदा होगी वो बेवा नहीं होगी, और जो बेवा होगी वो। अब ये भी हम बात ऐसी कह रहे हैं जैसे मंगल गिरा की बात लेके आए, समझ में आ रही भाई, ये तो सामने की बात है ना, तलाकशुदा बेवा नहीं होगी, बेवा होगी। हर तलाकशुदा रसूल की ज़ौजा तो बन सकती है, बतूल की मां नहीं बन सकती। अब ये न जाने कौन सी चलन है, एज पर बहस 40 साल की, इतने साल की थी। ये 40 मैथमेटिक वाले नहीं है, ये गिनती वाले नहीं है जो 39 के बाद आता है, इसमें कुछ और जज्बा है, और वो जज्बा अल्लाह हम बताएंगे नहीं। ये इतना 40 पे जोर देना, ये कुछ और मामला है, इतनी थी और ये था और वो था। मेरे अजीजों याद रखिएगा, जनाब खदीजा जिन्होंने सरकार की सीरत के बाप को वाज़े किया है, जब ये सरकार की ज़रूरत में आई है तो इस्लाम अभी उरूज पर नहीं है, अभी कभी नहीं हुआ, अभी मजबूत नहीं हुआ है। जनाब खदीजा ने सहारा दिया। कुरान कहता वजद का आयलन फागना, ऐ मेरे हबीब हमने आपको तंगदस्त पाया करके आपको गनी नहीं बनाया। बड़े बड़े लोगों ने रवायत की है कि जनाब खदीजा सोने का अंबार लगा देती थी और इतना सोना आता था, रख देती थी कि एक तरफ का आदमी दूसरी तरफ वाले को देख नहीं सकता था। ये थी जनाब खदीजा की कुर्बानी। और मौदूदी ने बड़ा अजीब जुमला कहा, अगर माल खदीजा न होता तो इब्तिदा में होने वाले मुसलमान फाते करके मर जाते। खदीजा माँ है, शहजादी जहरा बेटी, और शहजादी जहरा की बेटी सानिया जहरा ज़ैनब कुबरा। सिलसिला देखिए, मक्का खदीजा, मदीना शहजादी जहरा, करबला ज़ैनब कुबरा। किरदार वही है नुसरत इस्लाम, जज्बा वही है नुसरत इस्लाम। जो जनाब खदीजा का जज्बा था वही जज्बा खदीजा की बेटी का है, और जो शहजादी जहरा का जज्बा था वही हौसला जनाब ज़ैनब का है। सरकार ने अपने बदन में ज़ोक महसूस किया था, चादर जहरा को मांगा था। जब रसूल के बदन में ज़ौफ हो तो मां की चादर की जरूरत है, जब इस्लाम के बदन में ज़ौफ हो तो ज़ैनब की चादर की जरूरत है। मेरे अजीजों, कबीला उजड़ गया है जहरा का। दुनिया हमसे कहती है हमें इस्लाम मुफ्त में मिल गए, हमने जनाजे नहीं उठाए, हमारे घर ताराज नहीं हुए, हमारी औलादों को कत्ल नहीं किया गया। उस माँ से पूछो जिस घर से एक दिन में 72 जनाजे निकले, वो बीबी जिसने बड़े अरमान और बड़ी मोहब्बत से चक्कियां पीस कर अपनी औलाद को पाला था। जनाब फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी में हुजूर ने जो वाक़े करबला बयान किया, तड़प जाती थी और यही कहती थी, बाबा जब कोई न होगा, बाबा ना आप होंगे,
न अली मुर्तजा अबुल हसन होंगे, न मेरा बेटा हसन होगा, तो बाबा मेरे हुसैन को रोएगा कौन? तमन्ना थी एक माँ की, ख्वाहिश थी एक माँ की कि मेरे लाल की मुसीबत को याद कौन करेगा? नबी ने कहा था बेटी तू फिक्र न कर, अल्लाह ये इंतजाम करेगा। शहजादी मुझे यकीन है कि फरशदा कहीं भी पीछे वो दुखियामा पुरसा लेने के लिए जरूर आती, वो शहजादी पुरसा लेने के लिए जरूर आती है। और वही नहीं, मलाइकों का भी नुज़ूल होता है, ये शख्सियतें भी आती हैं। अज़ादारों, कल मैंने जहाँ से मसाइब को छोड़ा था, मैं चाहता हूँ उस यतीमा के मसाइब को और पढ़ दूँ, इसलिए कि शहादत की तारीख भी है। एक रवायत के मुताबिक वो बच्ची कौन है आपका ज़हन पहुँच गया होगा। वो हुसैन की यतीमा, वो मजलूमा बेटी जिसका नाम सकीना है। अज़ादारों, आज तक जमाने को पता नहीं है कि हुसैन की यतीमा को तमाचे कितने लगे हैं, हुसैन की बेटी कितनी सताई गई, कितना तमाचे मारे गए, किस अंदाज से जनाब सकीना को सताया गया। और अज़ादारों, ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, जरा महसूस करिएगा। मलऊन इस नियत से जनाब सकीना को सताते थे, जनाब सकीना को इसलिए सताते थे कि उन्हें यकीन था जितना सकीना को तड़पाओगे हुसैन तड़पेगा, जितना सकीना को तमाचे मारे जाएंगे, उनके नेता में जो सर है वो बेचैन रहेगा। मेरा मौला ने जुमले कहे थे ना कि जब तक सकीना मेरे सीने पे नहीं आती, मुझ हुसैन को सुकून नहीं मिलता। अज़ादारों, बाद शहादत भी मेरे मजलूम इमाम ने इस बात को साबित किया है। शाम गरीबा में जब जनाब सकीना को तमाचे लगने लगे, एक मर्तबा बच्ची अपने बाप को तलाश करती हुई जब एक नशेब में पहुंची और कहती जाती है, बाबा मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, बाबा आप कहाँ पे हो? अज़ादारों, मेरे मौला के सर और तन में जुदाई हो चुकी है, बगैर सर का जनाजा है, लेकिन सकीना तड़पी तो मेरा मजलूम इमाम तड़प के कहता है, बुनैया आजा मेरी बेटी, आजा मेरी बेटी। जनाब सकीना गई, जाके अपने बाप के सीने से लिपट गई और सो गई। अज़ादारों, बगैर सर का लाशा है मेरे मजलूम का। इधर जनाब जनाब सकीना को तलाश करने के लिए निकली, फरात के किनारे आई, राजी क्या सकीना आई है? कोई जवाब न मिला। नशेब में जब आई, भैया क्या सकीना आपके पास है? आवाज आई है बहन, जरा ऐसा बोलो, मेरी बच्ची मेरे सीने में सो गई है, मेरी बेटी मेरे सीने में सो गई है। अज़ादारों, शहजादी ज़ैनब कुलसूम आगे बढ़ी, जनाब सकीना को लिया। बेटी बेटी, बच्चे जंगल में नहीं सोया करते, बेटी बच्चे जंगल में नहीं सोया करते। सकीना तुम छोटी हो, तुम यहाँ न सो। मासूम बच्ची तड़प के कहती हुई, अम्मा मेरा भैया तो मुझसे अम्मा मेरा भैया तो मुझसे भी छोटा था। अज़ादारों, लेके आई, मैं आपको वो मकाम बता रहा हूँ जहाँ सकीना तड़पी है, मेरा इमाम तड़प गया है। बस मैं वो मंजर दिखाता हूँ। अज़ादारों, ये पहला मौका था बाद शहादत। दूसरा मौका जब सकीना नाते से गिरी, हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ा। तीसरा मौका मलऊन यजीद का दरबार है, हुसैन की यतीमा है जो अपने रफ्तार से अपने चेहरे को छुपा रही है। किसी ने कहा, यजीद पूछता है कौन बच्ची है? क्या यही तो बच्ची है जिसे हुसैन बहुत प्यार करते थे, यही इसकी नाम सकीना है। मलूम कहने लगा, मैं जब मानूंगा जब ये बच्ची खुद बुलाए और इसके बाप का सर इसकी आगोश में आ जाए। अज़ादारों, क़यामत का मंजर है। तमाचे खाए हुई बच्ची ने, तमाचे कितने खाए मैं नहीं कहता, मेरे जमाने का
सकीना किया, होश में आया, सकीना ने रुखसार को मिलाया। बाबा आपके बाद बहुत तमाचे मारे गए, ऐ बाबा मुझे अपने पास बुला लो। मेरे चौथे इमाम का जुमला है, मेरा बीमार इमाम कहता है मुझे अपनी बहन का वो जुमला बहुत रुलाता है। मेरा मौला मदीने में अक्सर कहा करता था, चौथा इमाम मदीने में अक्सर कहा करता था मुझे अपनी बहन का वो जुमला बहुत रुलाता है, बहुत तड़पाता है। किसी ने कहा मौला वो कौन सा जुमला है? कहा वो जुमला ये है, मेरी छोटी बहन अक्सर मुझसे पूछा करती थी अरे भैया ये शाम को परिंदे रोज कहा जाते हैं। मैं कहता था बहन अपने घर को जाते हैं, अपने आशियाने को जाते हैं, तो तड़प कर कहती थी भैया क्या हमें अपने वतन जाना नसीब हो? भैया हम अपने वतन कब जाएंगे? एक मरतबा मेरा मौला कहता मैं जब भी मदीने में सोच लेता हूँ तो मेरी हालत तो तड़पने लगता हूँ कि जिस बहन को वतन आने की इतनी तमन्ना थी, जो रोज वतन को पूछा करती थी, आज वतन से कितना दूर है। जनाब सकीना वो कैद खाना, उस कैद खाने में जनाब सकीना का रहना, तड़प रही है हुसैन की बेटी। अज़ादारों ये बात आप ज़हन में रखें, जब इस घराने की बेटियों पर मुसीबत ज्यादा आती है तो बाप ख्वाब में आया करते हैं। जब बीवी ज़हरा पे मुसीबत ज्यादा आई तो रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, तो बेटी तेरी मुसीबत के दिन खत्म हो गए। जनाब सकीना के ख्वाब में बाप हुसैन आए, आधी रात गुजर चुकी है, यतीमा उठी, बाबा कहाँ गए? बाबा अभी तो बैठे थे, बाबा मुझसे बातें तो कर रहे थे, बाबा मुझे लेने के लिए आए थे। बीबियां उठ गई, सकीना को बीबियां होश में देती है, लेकिन जनाब सकीना रोती जाती है। जनाब ज़ैनब समझाती है बेटी तूने ख्वाब देखा होगा। नहीं बूबी अम्मा मेरा बाबा मुझे लेने के लिए आया था। कभी उम्मे कुलथुम ने आगोश में लिया, अज़ादारों बीबियां आगोश में लेती रही, सकीना बाबा को याद करती रही, ऐ बाबा मुझे अपने पास बुला लो। अज़ादारों थोड़ी देर सकीना बाबा को याद करती रही,